السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر ہم آج بات کریں گے کہ آزاد کشمیر جب آزاد ہوا تو ہمارے کتنے رقبہ پہ جنگلات موجود تھے اور آج ہم کتنے رقبہ پہ جنگلات رکھتے ہیں۔ جنگلات ہمارے ماحول کے ساتھ ہماری زندگیوں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ جنگلات کا رقبہ آئے روز کم ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور جنگلات ختم ہونے سے ہماری زندگیوں پہ، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے ماحول پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جنگلات آزاد کشمیر میں 1947 میں 42% رقبہ پر موجود تھے۔ آج آزاد کشمیر میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7%، جبکہ عملی طور پہ 3 سے 5% کے درمیان موجود ہیں۔ یہ جنگلات کہاں گئے؟ یہ جنگلات ہماری ہوس زر، بد انتظامی اور کرپشن کی نظر ہو گئے، اور جنگلات آج تک اسی کٹائی کا حصہ ہیں اور اسی طرح سے جنگلات کے رقبے پہ قبضے ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے آج سے کم از کم 30، 35 یا 40 سال پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب یہ آزاد کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس پہاڑی علاقے کو جوڑ کے رکھنا، ہمارے پتھروں کو جوڑ کے رکھنا، لینڈ سلائڈنگ سے بچانا، جنگلات پانی پیدا کرتے ہیں، جنگلات ماحول کو ٹھیک رکھتے ہیں، جنگلات ہمارے لیے معاشی سرگرمیوں میں بھی معاون ہے۔ ان چیزوں سے ہٹ کے یہ جو پہاڑی علاقہ ہے ہمارا آزاد کشمیر، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے اور ہماری اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے جنگلات کا ہونا ناگزیر ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں کسی بات کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں، اگر آپ محتاط اندازے سے کہیں تو سینکڑوں جگہوں پہ لینڈ سلائڈنگز کی وجہ سے انسانی زندگیاں بھی ضائع ہوئی ہیں۔ جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے 2005 کے زلزلہ میں کئی اموات ہوئی ہیں کہ جب اوپر سے پہاڑی علاقوں سے پتھر گھروں پہ آ کے گرے اور انسانوں کے اوپر گرے اور لوگ مر گئے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ بات ایک رائج ہے کہ ہم اس وقت تک کبھی کچھ نہیں کرتے جب تک ہمارے سروں پہ موت نہ منڈلانا شروع کر دے، جب تک ہم تباہی کے دانے پہ نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جنگلات ہماری معاشی سرگرمیوں میں بھی معاون ہے، لیکن جس طرح سے جنگلات کا رقبہ ختم کیا گیا، 42% سے آپ ان 76-77 سالوں میں اگر آپ آئیں 4% پہ، تو اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے کرپشن کی اور جنگلات کی کٹائی کی۔ آج جب ہم اس مرحلے پہ کھڑے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے موسم تبدیل ہو گئے ہوئے ہیں، برفیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال میں اس وقت برفیں پڑی ہیں اور وہ بھی بہت کم پڑی ہیں کہ جس وقت ان کی ضرورت نہیں تھی۔ جب ضرورت تھی اس وقت برفیں نہیں پڑیں، بارشیں نہیں ہوئی۔ حالیہ یہ جو سال گزر رہا ہے اس میں ایک لمبے عرصہ کے لیے خشک سالی رہی، جس کی وجہ سے پھل اور سبزیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری تباہیاں ہم خود لا رہے ہیں، اور یہ جو ہم عام لوگ ہیں، اس میں ہم عام لوگوں کا بھی کردار ہے کہ ہم سوال نہیں اٹھاتے، لیکن جو خواص ہیں ہمارے محکمہ جنگلات ہے یا جو اوپر والے لوگ ہیں، وہ جنگلات کاٹ کے یہاں سے کراچی تک لے جا رہے ہیں، اور یہ ایک جنگل جو ہے وہ ایک سیاسی رشوت کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ 20-20 فٹ اور 10-10 فٹ چوڑے جو تنے والے درخت ہیں دیودار کے، جو سب سے قیمتی لکڑی ہے ہماری، وہ بھی کراچی تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس میں جنگلات کی کٹائی سے وابستہ جو پرائیویٹ ٹھیکیدار ہیں، جو رجسٹرڈ ہے محکمہ جنگلات کے پاس، وہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سارا نظام ہے، اور یہ نظام ہم اپنا جسم کاٹ رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ کو بتانا یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے حال سے پاکستان کا حال بھی مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت تقریباً 4% جنگل رہ گئے ہیں۔ چھانگا مانگا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور چیچا وطنی کا دوسرے نمبر کا بڑا جنگل ہے پاکستان میں بھی، اور جو جنگل تھے، جو آزادی کے وقت جنگل تھے، وہ سارے ختم ہو چکے ہیں یا خاتمے کے قریب ہیں۔ وہاں پہ بھی یہی اشر ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ شجرکاری ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہا گیا کہ شجرکاری ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کرپشن کا ذریعہ ہے۔ اس شجرکاری میں بھی کرپشن ہوتی ہے۔
ہر سال اگر آپ آزاد کشمیر کے محکمہ جنگلات کی یا دیگر فائلوں کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو لگے گا کہ آزاد کشمیر تو جنگلوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، ہر 2 فٹ پہ ایک پودا ہونا چاہیے، ایک درخت ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ فائلوں میں ہزاروں لاکھوں پودے لگائے جاتے ہیں، زمین پہ وہ پہنچتے نہیں ہیں، اور جب پہنچ بھی جاتے ہیں زمین میں تو شجر کاری ضرور ہوتی ہے، لیکن شجر پروری کا یہاں پہ کوئی چلن نہیں ہے۔ ہمارے جنگلات کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہمارا جو محکمہ جنگلات ہے یہ خود شامل ہے اس کی تباہی اور بربادی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے کے باثر لوگ ہوتے ہیں، جو کھڑپینچ ہوتے ہیں علاقے کے، وہ بھی جنگل کاٹ کے بیچتے ہیں۔ اب تو خیر جنگل نیلم ویلی میں اور دیگر 3-4 جگہوں پہ رہ گیا ہوا ہے، جنگل تو ہم نے ختم کر دیا۔ اب یہ جو اس کے جو جنگل شجرکاری کی جاتی ہے، اس شجرکاری کا ایک بڑا وہ بھی ایک بڑا کرپشن کا ایک ذریعہ ہے۔ شجرکاری چلیں اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں تو چند ہزار درخت ضرور لگائے جاتے ہیں، لیکن ان درختوں کو شجر پروری نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے، فینسنگ نہیں کی جاتی ان کے ارد گرد۔ سب سے پہلے تو وہ جو کسی گاؤں میں اگر جنگل میں لگائے گئے گاؤں میں لگائیں گے تو سب سے پہلے وہاں پہ بکریاں جو ہیں وہ درخت چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کاٹ کے لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر بچ جائیں تو آگ سے وہ درخت ختم ہو جاتے ہیں۔ شجر پروری کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ فینسنگ کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے 10 لاکھ درخت لگانے کی، 1,000 درخت لگا کے اس کے گرد فینسنگ کر دی جاتی تو وہ 1,000 بھی اگر ہو جاتے تو ہمارا ماحول بہت اچھا ہو جانا تھا، لیکن اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنگلات میں آپ ایک وقفے سے جنگل لگائیں تاکہ اگر آگ لگتی ہے، آگ چونکہ ہم خود لگاتے ہیں، یہ ہمارے ایک پورا پلاننگ کے تحت پہلے محکمہ جنگلات والے درخت کاٹتے ہیں، پھر جب ان کی نیچے جڑیں رہ جاتی ہیں، تنے رہ جاتے ہیں تو ان کو ضائع کرنے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے تاکہ بعد میں یہ کلیم کیا جا سکے کہ یہ جنگل تو جل گیا ہوا ہے، سوخت ہے، اب اس میں تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ایسا کہ یہ یہاں سے لکڑ کاٹی گئی ہے، درخت کاٹے گئے یا نہیں کاٹے گئے۔ یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے جو اس سارے عمل میں شامل ہے۔ اب اگر آپ جنگل لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں تو اس میں فاصلے سے لگائیں۔ جو آپ 500 درخت لگاتے ہیں، 500 درخت لگانے کے بعد آپ ان کو کم از کم بھی 20-30 فٹ کا بیچ میں فاصلہ دے کے دیگر درخت لگائیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آگ لگتی ہے تو وہ 500 درخت ہی جلیں، باقی جنگل تو بچ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں صرف کرپشن ہوتی ہے، اور اس کرپشن کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے جو پہاڑی علاقے تھے، ہماری جو سیاحت تھی، ہماری سیاحت کھڑی ہے صرف جنگلوں پہ، اور وہ جنگل جو ہیں وہ ہم نے ختم کر دیے ہوئے ہیں، اب سیاحت بھی کدھر ہوگی؟ لیکن وہ جو جنگل ہم نے ختم کیے ہیں اس کے نتیجے میں اب نیچے جو آبادیاں ہیں وہ ساری خطرے میں۔ یہ پہاڑ سرک جائیں گے، یہ پہاڑ نیچے آئیں گے، گھروں پہ آئیں گے، پتھر آئیں گے، لوگ مریں گے، لیکن ان کو بچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ آج جنگلات کے عالمی دن کے موقع پر اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ یہ ریاست ہماری ہے، یہ جنگل ہمارے ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہماری نسلوں نے آگے بڑھنا ہے، تو ہم نے اس جنگل کو بچانا ہے، تو عین ممکن ہے کہ یہ جنگل بچ جائے۔ لیکن خدا کرے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے اور اس کو بچانے کا کوئی احساس پیدا ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔